نبوت، چونکہ یہ عقیدہ دین اسلام کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو چیز اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہو وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ سارے سسٹم کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اساس اور بنیاد ہٹا دی جائے تو پورا سسٹم ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، آؤٹ ہو جائے، اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہ رہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت رکھنا اور اس کا اقرار کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن کلمہ طیبہ نہ پڑھے تو کیا مسلمان ہوگا؟ اسے مسلمان کہیں گے؟ تو ایسے ہی جیسے کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، پھر عقیدہ ختم نبوت رکھنے سے وہ پکا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں تو وہ تزلزل کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، یعنی وہ ڈاما ڈول ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ لہذا پکا مسلمان بننے کے لیے عقیدہ ختم نبوت بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مسلمان کی تعریف آئین پاکستان کے اندر شامل کروائی تو مولانا شاہ احمد نورانی نے مسلمان کی تعریف میں ختم نبوت کے عقیدہ کو جگہ دیتے ہوئے حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی ایک مسلمان کے لیے لازم قرار دیا کہ اگر حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے توجہ؟ یعنی اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان ہی وہ ہے جس کا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے پر پکا اور سچا ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور کے شہزادے ہوئے نا، آقا علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوئے، مگر سرکار کائنات کے بیٹوں کو اللہ رب العزت نے حالت صغر سنی میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ حضور کے جتنے بھی شہزادے تھے رب نے سب کو وفات دے دی، حالت صغر سنی کے اندر وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وصال سے ہمکنار ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ رب کائنات عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط فرما دے اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، چونکہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہوتا ہے۔ اگر حضور کا بیٹا ہوتا پر نبی نہ بنتا تو کوئی انگشت نمائی بھی کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے شہزادوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور حضور نے بھی فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی بنتا۔ وہ کیا بنتا؟ وہ نبی ہوتا، چونکہ الولد سر لابیہ، وہ نبی پاک کا بیٹا اور نبی نہ بنے، شرف نبوت سے سرفراز نہ ہو، یہ عقلاً اور شرعاً محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے بیٹے کو یہ اعزاز نہ عطا کرتا، یہ بات شرعاً اور عقلاً محال ہے۔ حضور کا بیٹا ہوتا تو نبی بنتا۔ اگر حضور کا بیٹا بڑا ہو کر جوان ہو کر رب نے اسے اس طرح جوان ہونے کا موقع نہیں دیا اور جوان کر کے اسے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا، تو جب حضور کے بیٹے جوان ہو کر نبی نہیں بنے تو کوئی کانا کیسے نبی بن سکتا ہے توجہ آپ کی؟ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرا عمر جو ہے نا، میرا عمر، اس عمر کے اندر ایسی خصلتیں ہیں، اس کی طبیعت کے اندر ایسا کمال ہے کہ رب نے قرآن کریم کے اندر کئی آیاتوں کو حضرت عمر کی زبان کے مطابق اتارا، جن کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ آپ کو پتا ہے نا موافقات عمر، یعنی حضرت عمر ادھر مشورہ دیتے ادھر رب قرآن بنا کے اتار دیتا۔
اس کو کہتے ہیں موافقات عمر. اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر, فرما میرے عمر کی زبان پہ رب بولتا ہے. فرما بڑا وسیع راستہ ہو, کشادہ راستہ ہو, اس راستے پر شیطان آ رہا ہو. فرما ادھر سے عمر جا رہا ہو, وسیع راستے پر شیطان چلتا ہی نہیں. عمر کا روب ایسا ہے, دبدبا ایسا ہے, عمر کا جلال ایسا ہے, ایک کشادہ اور وسیع راستہ بھی شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. میری طرف توجہ فرمایا. وہ عمر جس کی عادات و اطوار کا یہ عالم ہے کہ جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے, جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے, جس کی رائے کے مطابق رب قرآن کی آیاتیں بنا کر اتار دیتا ہے, اسے وحی جلی کا شرف عطا کر دیتا ہے, وہ عمر نبی نہیں بنا تو یہ کانا دجال, یہ کذاب, یہ فریبی, یہ دھوکے باز, یہ مرزا غلام قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں توجہ آپ کی. دیکھو اگر نبوت نے آگے چلنا ہوتا تو حضور کے تربیت یافتہ نبی بنتے نا. حضور کے تربیت یافتہ میں حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت مولا علی ہیں. بلکہ حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر, حضور نے فرمایا علی میں نے تجھے مدینہ والوں پر امیر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ امیر مقرر کر دیا. علی تو یہاں رہے, تو امیر ہے مدینہ والوں پر. حضور تبوک کے لیے تشریف لے گئے, خود سپہ سالار تھے آقا. حضرت علی المرتضیٰ کچھ مایوس ہونے لگے. حضور نے فرمایا علی کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا آقا لوگ آوازیں کستے ہیں, لوگ کہتے ہیں دیکھو علی بڑا شجاع ہے, علی بڑا بہادر ہے, علی حیدر کرار ہے, علی جو ہے اپنی بہادری پہ فخر کرتا ہے, لیکن حال یہ ہے کہ وہ تبوک میں نہیں جا رہا, وہ گھر میں رہ رہا ہے. آقا میں جانا چاہتا ہوں. یہ یہودیوں کو موقع مل رہا ہے, مشرکوں کو موقع مل رہا ہے. سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا علی تجھے اس اعزاز پر فخر نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون, اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی. اے علی جیسے حضرت موسیٰ کے نائب حضرت ہارون تھے, مصطفیٰ کا نائب تو علی ہے. یہ بھی نبی بنے گے, یہ بھی نبی ہوں گے. حضور نے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہ میرا نائب تو ہے, میرے پیچھے یہ نظام سنبھالے گا تو صحیح, لیکن فرمایا علی سن لو, صحابہ سن لو, لا نبی یا بعدی, موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی تھا پر میرے بعد علی نبی نہیں ہے, اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. مسلمانوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہم اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں, آج ہم اپنی زمینوں اور جائیدادوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایمان اتنا سستا مل گیا ہے کہ ہر کسی کے کھاتے میں چھوڑ دیتے ہو. اوے کچھ تو غیرت کرو. سنی جوانوں گنبد خضرا کے مکی تمہیں دیکھ رہے ہیں, آج مصطفیٰ کی عزت لٹ رہی ہے, حضور کی آبرو پہ حملے ہو رہے, حضور کی آبرو خطرے میں ہے, اور کتے عزت مصطفیٰ پر بھونک رہے ہیں. تم اگر محمد عربی کی شفاعت چاہتے ہو, شفاعت مصطفیٰ کے طالب ہو, تو پھر غیرت کرو, پھر جذبہ دکھاؤ, یا گستاخ رسول کی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے. اے توجہ تھوڑی, یہ غیرت کا تقاضا ہے نا کہ ہم کہیں کہ بس یہ سادہ سی باتیں, یہ مولویوں کی باتیں. آج کہا جاتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو, چپ کر کے سنو, کوئی بات نہیں. حضور کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں میرے بعد 30 آئیں گے. کتنے؟ 30. اور حضور نے فرمایا کذابون جھوٹے ہوں گے, دجالون فریبی ہوں گے, دھوکے باز ہوں گے, فرادی ہوں گے.
اور حضور نے فرمایا انہو یزعم نبی اللہ، اس میں سے ہر ایک یہی عقیدہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، دھوکے باز، فراڈی، بڑے جھوٹے۔ کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، دجال بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت بڑے جھوٹے، بہت بڑے فریبی، اور فرمایا وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، ختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میری امت میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں۔ حضور نے فرمایا میں آخری ہوں تمام نبیوں میں۔ فرمایا کہیں ان کے فریب میں نہ آنا، کہیں ان کے دھوکے میں نہ آنا کہ تم مولوی صاحب، علامہ صاحب کسی کو کچھ نہ کہو۔ آج ہمارے نمازی، ہمارے حاجی، ہمارے کوئی لیڈر ہیں، ہمارے رہنما کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا دیکھو میرے آقا نے نہیں فرمایا کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تو جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمن ہوں، ناموس رسالت کے دشمن ہوں، رسول اللہ کی عزت و عظمت کے دشمن ہوں، میں انہیں کذاب، دجال، مکار، فریبی، دھوکے باز نہ کہوں تو کیا ان کی تعریف میں خطبے پڑھوں؟ میرے نبی تو کہیں کہ وہ کذاب ہیں، میرے نبی تو کہیں کہ وہ دجال ہوں گے، وہ فریبی ہوں گے، اور ہم کیا ان کی تعریفیں کریں؟ نہیں توجہ تھوڑی۔ حضور نے جو فرما دیا ہے، اور حضور نے فرمایا خیال رکھنا ختم بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، رب نے مجھے آخری بنایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند اوراق تورات کے لے کر نا حضور کے سامنے مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اشارہ دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا عمر تم تورات پڑھتے ہو، ادھر حضور کا چہرہ انور کو دیکھو۔ حضور کا چہرہ انور تو تغیر اور تبدل میں آ رہا ہے، حضور کا چہرہ مبارک غصے اور جلال سے سرخ ہو رہا ہے، اور تم تورات پڑھتے جا رہے ہو۔ حضرت عمر نے تورات کو بند کر دیا اور اپنے گھٹنے حضور کے قدموں میں جھکا کر حضور کے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، عمر تورات ضرور پڑھ رہا ہے پر اس میں حقانیت دین موسیٰ تلاش نہیں کرنا چاہتا، اس میں یا رسول اللہ ایک تو دین اسلام کی حقانیت دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا آپ کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا آپ کی عظمت دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ فرمایا سنو، آج اگر یہی تورات والا موسیٰ بھی آ جائے تو مصطفیٰ کا امتی بن کر آئے گا۔ کیا بن کر آئے گا؟ امتی بن کر آئے گا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ صاحب تورات ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھی حضور کی امت اگر اب آ جائیں حضور کی امت کے زمانے میں کیا بن کر آئیں گے؟ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ فرمایا حضرت موسیٰ اب آ جائے نا، میری اتباع کے بغیر اسے بھی چارہ نہیں ہوگا، وہ میرے قدم بقدم چلے گا۔ پتہ چلا سچا رسول اب بھی اگر آ جائے نا، وہ حضور کا امتی بن کر آئے گا۔ کیا بن کر آئے گا؟ امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئے گا، نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اگر ہو رسول اور نبی اور ہو بھی سچا، وہ تو آئے گا امتی ہونے کی حیثیت سے، اور جو ہو ہی امتی، وہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تم بڑے خوش نصیب ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ سبحان اللہ، ہماری ہر خوش نصیبی حضور کی نسبت سے ہے، حضور کی نسبت سے ہے۔ ہمیں خدا کی قسم کسی سے کوئی غرض نہیں، اگر حضور نہ ہوتے نا کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روئے ماز نام مصطفیٰ، ہماری تو ساری عزتیں حضور کی نسبت سے ہیں۔ بس جہاں سرکار کی نسبت کا دخل نہ مانو
اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں پھر یا زندہ نہ رہو، پھر یا زندہ نہ رہو یا پھر حضور کے نہ رہو، ان دو میں سے ایک ہو جاؤ، ڈاماڈول نہ ہو جاؤ. بالکل بات کھری ہونی چاہیے اور صاف ستھری ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں وہ دور تمہارے لیے کتنا خوش نصیبی کا دور ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا دور؟ حضور نے فرمایا جب عیسیٰ روح اللہ اتریں گے، عیسیٰ روح اللہ اتریں گے. اور فرمایا حضور نے عیسیٰ روح اللہ اتریں گے، عیسیٰ روح اللہ آئیں گے. اور حضور نے فرمایا جمعہ کا وقت ہوگا، لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے پیغمبر، اے روح اللہ آئیے، مصلی امامت خالی ہے، آپ مصلی پہ تشریف لائیے اور امامت کرائیے، نماز پڑھائیے. فرما حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے نہیں نہیں، آج میں امام بننے کے لیے نہیں آیا، آج میں مقتدی بننے کے لیے آیا ہوں. اور حضور نے فرما میرے غلاموں وہ مقتدی بنے گے، وہ امامکم منکم، فرما امام حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے، امام تم میں ہوگا، میرا امتی ہوگا، میرا شہزادہ ہوگا، حسنی حسینی سید ہوگا. فرما اس کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا. فرما کتنے خوش نصیب ہو، حضرت عیسیٰ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، مصطفیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے اور مقتدی بن کر آئیں گے. اگر سچا پیغمبر ہو خلیفہ بن کر آئے، مقتدی بن کر آئے، اور جو ہو ہی مقتدی، جو ہو ہی مقتدی. اور پھر بڑی پتے والی بات، مرزا غلام قادیانی جو ہے نا، اس کے بارے میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں نا وہ ساری جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. اس کا نام بھی اس کی جھوٹی نبوت کی تردید کر رہا ہے. نام کیا ہے؟ غلام احمد. کیا نام ہے؟ غلام احمد، احمد کا غلام ہے. توجہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے میرے پیارے آقا تک تمام نبیوں کے ناموں کو دیکھو، اسماء مبارکہ کو دیکھو، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ملے گا، ہر نبی کا نام مفرد ہے. یعنی نام میں ایک لفظ ہے، آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے توجہ؟ یعنی کسی نبی کا نام مرکب نہیں، مفرد ہے. مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد، مرکب نام بھی اس بات کی تردید کر رہا ہے. اگر نبی ہوتا تو نام مرکب نہ ہوتا، نام مفرد ہوتا. اگر نبی ہوتا تو کسی کا غلام نہ ہوتا بلکہ آقا بن کر آتا. کیا بن کر آتا؟ آقا بن کر آتا. یہی تو وجہ ہے کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کئی باتیں ہیں. آپ دیکھو نا، اسلام کا جو کلمہ ہے اس میں جتنے نام ہیں نا سارے نام مفرد ہیں. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ موجود تھے تو آدم صفی اللہ، حضرت نوح تھے تو آگے نوح نجی اللہ، حضرت عیسیٰ تھے تو عیسیٰ روح اللہ، داؤد تھے تو داؤد خلیفۃ اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. یعنی سارے نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مفرد ہیں. اور اس میں بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ نے پہلے حصے کے اندر کوئی نقطہ نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں رکھا. دوسرے حصے کو اٹھاؤ، آدم صفی اللہ، نقطہ رکھا. نوح نجی اللہ، نقطہ رکھا. جی اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ، نقطہ رکھا. اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ رکھا. یوسف صدیق اللہ، نقطہ رکھا. داؤد خلیفۃ اللہ، نقطہ رکھا. مگر جب باری آئی حضور کی، جب باری آئی عبداللہ کے چند کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی در یتیم کی، جب باری آئی امام الاولین والآخرین کی، جب باری آئی سرور کائنات کی، تو کیا فرما؟ لا الہ الا اللہ. وہ بھی بے نکت محمد الرسول اللہ، یہ بھی بے نکت. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف. لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام اللہ، محمد الرسول اللہ میں محمد مصطفیٰ کا ذاتی نام محمد.
لا الہ الا اللہ بھی بغیر نقطے کے، محمد الرسول اللہ بھی بغیر نقطے کے۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی، حکمت یہ کار فرما تھی کہ اے لوگوں، جب دوسرے کلمہ کے حصے میں نقطہ آتا رہے سمجھتے رہنا، اس کے بعد نبی آئے گا، جب نقطہ ختم ہو جائے تو پھر اشارہ سمجھ لینا اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے لا الہ الا اللہ پر الوہیت ختم، محمد الرسول اللہ پر رسالت ختم۔ لا الہ الا اللہ دلیل الوہیت، محمد الرسول اللہ دلیل رسالت۔ لا الہ الا اللہ میں ذکر خدا، محمد الرسول اللہ میں ذکر مصطفیٰ۔ لا الہ الا اللہ میں رب العالمین کا ذکر، محمد الرسول اللہ میں رحمت للعالمین کا ذکر۔ فرما وہ ہے رب العلا، یہ ہے خیر الورا۔ اب کروڑوں قیامتیں تو بپا ہو سکتی ہیں، اب نہ کوئی الوہیت کے تخت پہ جا سکتا ہے، نہ کوئی نبوت کے تخت پہ نیا نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ختم بین نبیون، حضور نے خود فرمایا مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ کلمہ جو ہے نا، کلمہ، یہ کلمہ بھی بتا رہا ہے کہ حضور آخری ہے۔ اچھا نقطہ جو ہے نا وہ عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ رب نے حضور کے پورے نام پر جی نقطہ نہ رکھ کے بتا دیا کہ نقطہ جو ہے نا وہ چہمے گوئیوں کو جنم دیتا ہے، نقطہ جو ہے وہ عیب اور نقص کو جنم دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ باقی نبیوں کے اندر عیب تھے، فرمایا عیب نہیں تھے، لیکن نقطے سے کچھ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں جی کہ نقطہ ہے۔ کیا ہے؟ نقطہ ہے۔ فرما میں نے اس سمجھنے کو، اس اشارے کو، اس کنایے کو بھی کہ عیب یا نقص یا کسی کمی یا کجی کا کوئی اشارہ ملے یا کنایہ ملے، میں خدا نے اسے بھی برداشت نہیں کیا۔ میں خدا نے اسے بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی میرے محبوب کی طرف انگشت نمائی کر سکے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ یہ لا جو ہے نا، لا، اس لا کی شکل جو ہے نا وہ تلوار جیسی ہے۔ کس جیسی ہے؟ تلوار جیسی۔ تلوار بھی ایسے ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بل کھاتی ہوئی، لہذا لا، اللہ نے اپنے لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، جھوٹے خداؤں کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا لا ریب فی، جھوٹی کتابوں کا خاتمہ کر دیا۔ حضور نے اپنے لیے فرمایا لا نبی بعدی، جھوٹے نبیوں کا کلا کما کر دیا، جھوٹے نبیوں کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ میں جھوٹے خداؤں کا خاتمہ ہو گیا، لا ریب فی میں جھوٹی کتابوں کا کلا کما ہو گیا، لا نبی بعدی کے اندر جھوٹے نبیوں کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ وہ ماں اب پیدا نہیں ہوگی جو نبی جنا کرتی تھی۔ مشاطۂ ازل نے زلف نبوت کو سنوارنے کے بعد وہ کنگھی ہی توڑ ڈالی جو نبوت کے زلفوں کو سنوارا کرتی تھی۔ مشاطۂ ازل نے اس کنگھی کو بھی نہیں رہنے دیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ زلفوں میں جو کنڈل ہیں اب ان کنڈل کو کون سنوارے گا۔ فرما بس مصطفیٰ کی زلفوں کو سنوار دیا، اب کنگھی ہی توڑ دی، کسی کو سنوارنے کی حاجت ہی نہیں، کسی کو سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں رب کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے حبیب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا۔ فرمایا اگر آپ کے بعد بھی نبی آنا ہوتا، رب نے وہی کرنا ہوتی تو فرما دیتا نا من بعد کا، محبوب جو آپ کے بعد اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، فرما محبوب آپ سے پہلے بھی کلام اتارا، آپ پر بھی کلام اتارا، اب آپ کے بعد کوئی کلام نہیں اتارا۔ کیوں؟ اے حبیب تیرے بعد کسی سے کلام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، کسی سے کلام کرنے کا جی نہیں کرتا، بس تیرے ساتھ کلام کر لیا تو یہ آخری کلام ہے۔ ایسے محبوب کے بعد کسی سے کلام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے حضور آخری ہے۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، وحی نے آنا ہوتا تو رب فرما دیتا نا محبوب آپ کے بعد بھی جو وحی اتری ہے
مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے نا کہ مجھ پر وحی آتی ہے معاذ اللہ۔ پوچھا گیا کہ تجھ پر کون سا فرشتہ جو ہے وہ وحی لاتا ہے، تو اس نے کہا اس کا نام ہے ٹیچی ٹچ۔ کیا نام ہے؟ ٹیچی ٹچ، یعنی یہ ایک چینی نام ہے، چینی، وہ چین کا، یعنی جو فرشتہ آتا ہے وہ چینی ہے، اور جس زبان میں وہی اتارتا ہے وہ زبان انگریزی ہے، اور مرزا غلام قادیانی دجال خود پنجابی ہے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی فرشتہ چینی اور جو کلام اتر رہی ہے وہ انگریزی زبان میں، اور جو جھوٹا دعوے دار نبی ہے، دعوے دار نبوت ہے، وہ خود پنجابی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کیسے سچی بات ہو سکتی ہے؟ پھر مرزا غلام قادیانی جو تھا یہ ایک منشی گیری کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک امتحان کے اندر بھی فیل ہو گئے۔ جو امتحان کے اندر فیل ہو جائے وہ نبی بن جاتا ہے۔ آؤ دیکھو نبی کی شکل دیکھو، امتحان میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، اور ادھر انگریز نے جو تھوڑی سی تھندی لگائی اور انگریز نے رتب و شیریں لقمے پیش کیے اور ادھر ایڈیں پیش ہونے لگیں، تو ادھر امت کے شیرازہ کو بکھیرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو مرزا قادیانی کئی غلاظتوں کا مجسمہ ہے، کئی گندگیوں کا ایک لتھڑا ہوا ایک حصہ ہے۔ ہم اسے نبی کیسے مانیں جس کے ایک ایک انگ کے اندر، ایک ایک رنگتے کے اندر ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں گندگیاں ہیں، ہزاروں برائیاں ہیں؟ ہم اسے کیسے نبی مانیں؟ حضور کے بعد ہمارا تو دعویٰ ہے، خدا کی قسم اگر غوث اعظم بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، معین الدین اجمیری بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، بابا نظام الدین اولیاء بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، بابا فرید گنج شکر بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، امام ابو حنیفہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، امام رازی و غزالی دعویٰ کرتے، جامی و رومی دعویٰ کرتے، ہم انہیں بھی نبی نہ مانتے؟ یہ تو ہے ہی گندا، اسے ہم کیسے نبی مان لیں؟ اگر علی بھی جس کو تلوار حق نے دی، جس کو دستار نبی نے دی، بیٹی نبی نے دی، علی بھی دعویٰ کرتے، ہم انہیں بھی نبی نہ مانتے، کیونکہ روز روشن کی طرح یہ بات عیاں اور بیاں ہے، مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ اتنی عظیم ہستیوں کو ہم نبی نہ مانتے اگر وہ دعویٰ کرتی، مرزا قادیانی کو کیسے ہم نبی مان لیں؟ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت یہ پورے دین کی اساس ہے، پورے دین کی بنیاد ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صرف اتنا کہے کہ میں پورے دین پہ عمل کرتا ہوں اور بس صرف اسے مجدد مانتا ہوں، صرف اسے فلاں مانتا ہوں، وہ بھی ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی اساس ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عقیدہ پر کما حق ہو یقین ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔